ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ تو نبی کے غلام کل بھی زندہ تھے، نبی کے غلام آج بھی زندہ ہیں، تا قیام قیام انشاءاللہ نبی کے غلام زندہ رہیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نیک ولیوں کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، انہیں ان کی قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ حضرات انہی اللہ کے ولیوں میں ایک نیک ہستی میرے تاج الشریعہ کی بھی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو کہ ایک عالم دین ہو، جو کہ علم سے واقف ہو۔ یہ جاہل اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، یہ 10 20 انگوٹھی پہننے والے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ اکبر اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا کے اندر بہت سارے اللہ کے ولی پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ حضرات محترم انہی میں سے ایک ذات میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی بھی ہے، حضور تاج الشریعہ جو کہ علم کی چٹان ہے۔ حضرات محترم بڑے بڑے مسائل میرے حضور تاج الشریعہ کے سامنے آئے، مگر اللہ نے حضور تاج الشریعہ کو وہ علمی لیاقت عطا فرمائی تھی کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو میرے تاج الشریعہ سبحان اللہ حل کر دیا کرتے تھے۔ لوگ بڑے بڑے مسائل پوچھنے کے لیے میرے تاج الشریعہ کی جانب رجوع کرتے تھے۔ میرے تاج الشریعہ کبھی کسی سے ڈرے نہیں، کبھی کسی حکومت کا تاج الشریعہ نے اس حکومت کا دبدبہ محسوس نہ کیا۔ میرے تاج الشریعہ نے یہ نہ دیکھا کہ فلاں صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میرا پیر و مرشد تاج الشریعہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنی مہر لگا کر کہتا تھا، فقیر تاج الشریعہ نے جو کہہ دیا تو کہہ دیا، اب کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ تاج الشریعہ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہی کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کے قلم کو روک سکے۔ یہ میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ میرے تاج الشریعہ کبھی کسی سے ڈرے نہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلم میرے تاج الشریعہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹرین کا سفر ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ادھر ٹی ٹی آ جاتا ہے۔ میرے حضور تاج الشریعہ کے قریب ذرا سماعت کر لیجئے، تاج الشریعہ کی کرامت کیا منمو ہونا صورت تھی میرے تاج الشریعہ کی۔ سامنے سے ٹی ٹی آ گیا، ٹی ٹی نے آ کر کہا لاؤ ٹکٹ دکھائیو، لاؤ ٹکٹ دکھا دیجئے۔ میرے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ٹکٹ تو بعد میں دکھاؤں گا، پہلے یہ بتا تیرے گلے میں جو ٹائی پڑی ہوئی ہے یہ
تو نے کس لیے ڈال رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں۔ میرے تاج الشریعہ نے ارشاد فرمایا تو ہندو دھرم میں کون سا ٹائی ڈالنا جائز ہے؟ ان میں بھی روا نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹیٹی کی زبان گنگ ہو گئی، حضور تاج الشریعہ کے سامنے وہ بول نہ سکا، اس کی زبان نہ کھل سکی۔ یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، ان کی زبانیں جدھر کھلتی تھیں لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی تھیں۔ اگر مجمع کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا تھا تو سناٹا چھا جایا کرتا تھا، کس کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھوجپور کی سرزمین پر جلسہ ہوا، بڑے بڑے وہاں پر لوگ موجود تھے، بڑے علماء موجود تھے، مگر اللہ اکبر کوئی جلسے والی پبلک کو کوئی خاموش نہ کر سکا۔ کسی میں ہمت نہ تھی خاموش کر دے۔ علماء آواز لگا رہے ہیں خاموش ہو جاؤ، پروگرام چل رہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ پبلک ہی اتنی تھی۔ مگر جب منبر پر میرا تاج الشریعہ جلوہ فرما ہوتا ہے، میرے پیر و مرشد نے زبان نہیں کھولی، صرف وہ نورانی چہرے والا حضور اعلیٰ حضرت کا سچا نائب جب منبر پر بیٹھتا ہے، نبی کے غلام اپنی زبان بھی نہیں کھولتا ہے، لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں، زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ تاج الشریعہ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، کوئی پیڑ پر چڑھا ہوا ہے، چھتوں پر ہجوم لگا ہوا ہے۔ یہ میرے تاج الشریعہ تھے، جس علاقے سے گزر جاتے تھے راستے خوشبوؤں سے مہک جاتے تھے، وہ میرے تاج الشریعہ تھے۔ اللہ اللہ، جس جگہ جلوہ فرما ہو جاتے تھے پروانے چاروں طرف سے آ کر تاج الشریعہ کو گھیر لیا کرتے تھے، اور لوگ یہ اندازہ لگاتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ تاج الشریعہ کب ہمارے گاؤں میں جلوہ گر ہوں گے، تاج الشریعہ کب ہمارے شہر میں جلوہ گر ہوں گے۔ لوگ حسرت کرتے رہ گئے، مگر تاج الشریعہ پہنچ نہ سکے، کیونکہ حضرت کے پاس ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا تھا۔ دین کی بہت ساری خدمتیں میرے تاج الشریعہ نے کی تھی۔ ارے کمال تو یہ تھا، جس جگہ تاج الشریعہ پہنچتے تھے تو میرے تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لایا کرتے۔ تو مجھے یہ بتائیے میرے تاج الشریعہ کتنے بڑے نیک اور متقی پرہیزگار تھے۔ آج ہمارا ایمان ہے کہ میرا تاج الشریعہ اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہے۔ اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر ہے۔ اللہ کے ولی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی خدا سے ڈرتے تھے تو لوگ اللہ کے ولیوں سے ڈرتے تھے۔ اور آپ نے نہیں سنا ما کان اللہ لہو، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو میرا رب ساری چیزوں کو اس کا مطیع و فرما بردار بنا دیا کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے لگتا ہے سمجھ لو کہ مخلوق اس سے پیار کرنے لگتی ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ کے مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ جب وصال فرمایا کون نہیں جانتا، وہ کون نہیں جانتا کہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں پر حضور تاج الشریعہ کے انتقال کا غم نہ منایا گیا ہو، کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جس جگہ پر تیجا اور 40واں نہ ہوا ہو۔ اللہ اللہ، تو لوگ تو بہت آئے مگر اتنی عزت و وقار جو اللہ نے تاج الشریعہ کو عطا فرمایا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ اپنا انعام انہی بندوں پر نازل فرماتا ہے جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے بغض و حسد رکھتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے بغض و عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ اللہ تعالی نے اپنے ولیوں کو اس دار گیتی پر دین کی خدمت کے لیے بھیجا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور لوگوں میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا میرے آقا دین کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ میرے آقا لوگ دین کی باتیں کیسے سیکھیں گے؟ انہیں دین کی باتیں کون بتائے گا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ جو کام بنی اسرائیل کے نبی انجام دیا کرتے تھے اب وہ کام میری امت کے علماء کرام انجام دیں گے، میری امت کے علماء کرام انجام دیں گے۔ یاد رکھنا انہی علماء کی جماعت میں جو لوگ متقی پرہیزگار تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ کا خوف جن کے سینوں میں ہوتا ہے،
ہے، جنہیں مصطفیٰ سے پیار ہوتا ہے، پروردگار عالم ایسے ہی بندوں کو ولایت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا تاج الشریعہ خوف خدا رکھنے والا، حب مصطفیٰ رکھنے والا، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے والے تھا۔ میرا پیر و مرشد کوئی عام نہیں تھا، بلکہ جس جگہ میرا پیر و مرشد جلوہ گر ہو جاتا وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھمجھم برستی، لوگ دیدار کے لیے ترستے تھے۔ وہ میرے تاج الشریعہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرات محترم، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حضور تاج الشریعہ سے سچی عقیدت و محبت کریں، ان کے روزے پر جائیں اور جا کر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم، ہم تیرے ایک سچے غلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا اپنے اس سچے غلام کی برکت سے ہمارے پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرما دے۔ یقیناً آپ کے دل سے نکلی ہوئی سچی دعا اللہ کی بارگاہ میں قربان قبول ہو گئی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔